جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلم کھلا فرمان کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو میرے صحابہ نے جو ایک مد لگ بھگ 800 گرام یا اس سے آدھا جو انہوں نے اس زمانے میں خرچ کیا ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ اب صحابی کہتے کس کو ہیں؟ پہلے اس بات کو سمجھیے۔ سب سے صحیح بات جو صحابی سے متعلق بتائی جاتی ہے کہ صحابی ہر اس شخص کو کہا جائے گا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت اسلام پر دیکھا اور ایمان پر ان کی وفات ہوئی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو مجھے اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا کرنے، پالنے، مارنے اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ صلاۃ و سلام نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، ماہ محرم میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ سنی ہجری کا یہ ایک نیا سال بھی ہے۔ اس اعتبار سے یا اس حوالے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت ساری باتیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم کہنے جا رہے ہیں
اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام، ماہ محرم کے حوالے سے سب سے پہلی بات ہمارے دل و دماغ میں یہ آنی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے کہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک ماہ محرم ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 12 مہینے سال کے ہوتے ہیں اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب مضر، یہ الگ آتا ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ پر ان مہینوں کے اندر خود پر ظلم نہ کرو۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ماہ محرم کی حرمت صرف یہ 1 مہینے کی حرمت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ 3 اور مہینوں کو اللہ رب العالمین نے جوڑ کر کے ان مہینوں کی حرمت بیان کی ہے۔ اس مہینے کی حرمت کا سبب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، اس میں سے 1 مہینہ حرمت والا محرم بھی ہے۔ محرم الحرام کی حرمت سے سیدنا حسین کی شہادت کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، تاریخی اعتبار سے ماہ محرم میں حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہوئی، لیکن اس مہینے کی حرمت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس مہینے کی حرمت سے سیدنا حسین کی شہادت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اس مہینے کی اہمیت کا اس اعتبار سے بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ذی الحجہ کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی مظلومیت کی زندگی کے بعد 13 سال نبوت پانے کے بعد مظلومیت کی جو زندگی گزری، اس کے بعد ہجرت کرنے کا فیصلہ ذی الحجہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ ہجرت مکمل کب ہوئی؟ ماہ محرم میں۔ اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ اہمیت کا حامل۔ ہجرت کی وجہ سے بھی اس مہینے کو حرمت نہیں دی گئی۔ اب یہاں ہم تمام کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی جب تاریخ طے کی جا رہی تھی یا سال بنایا جا رہا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے، یمن پر ذمہ دار متعین کیے گئے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو جب کبھی حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین کا خط آتا تھا تو اس میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جانب توجہ دلائی کہ اسلامی تاریخ کو بھی جو ہے متعین کیا جائے، اسلام کا کوئی ایک سن متعین کیا جائے، اس میں تاریخ متعین کی جائے۔ پھر صحابہ کرام اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھنے والوں کے درمیان بہت سارے مشورے ہوئے، اس میں یہ بات طے کی گئی کہ اسلامی تاریخ کی جو ارتقاء ہے، جو ترقی ہوئی ہے، وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو عزت اور وقار جو ملا ہے وہ ہجرت کے بعد ملا ہے۔ اس اعتبار سے محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ سمجھا جائے گا۔ تو ہجرت کے اعتبار سے ہجری سال سے تاریخ کو گنا گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 17 ہجری کی بات ہے۔ بہرحال
اللہ تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ عطا فرمائے۔ یہ اسلامی تاریخ سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی تعلق اسلامی تاریخ سے ہے۔ اب اس مہینے میں جو بہت ساری خرابیاں اور خامیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اس میں شرک تو پایا جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔ سب سے بڑا گناہ شرک۔ لیکن جو سب سے بڑی خرابیوں میں سے خرابی پائی جاتی ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف برا بھلا کہنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا۔ اب کسی بھی مجلس میں دیکھو، اس مہینے کے اندر جہاں خطیب خطبہ دے رہا ہو یا مختلف قسم کے اجلاس اور جلوس ہو رہے ہوں، وہاں پر جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حد سے زیادہ غلو کیا جاتا ہے، وہاں پر اسی جگہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے یزید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صحابہ کی شان میں مسلسل گستاخی کی جاتی۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا فرمان کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو میرے صحابہ نے جو ایک مد لگ بھگ 800 گرام یا اس سے آدھا جو انہوں نے اس زمانے میں خرچ کیا ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ اب صحابی کہتے کس کو ہیں؟ پہلے اس بات کو سمجھیے۔ سب سے صحیح بات جو صحابی سے متعلق بتائی جاتی ہے کہ صحابی ہر اس شخص کو کہا جائے گا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت اسلام پر دیکھا اور ایمان پر ان کی وفات ہوئی۔ اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تمس النار مسلما رآنی، کسی مسلمان نے مجھے دیکھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ اہل تشیع جو صحابہ کرام کی شان میں مسلسل گستاخیاں کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے علاوہ کئی اور صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ان کو اپنی اس کام سے رک جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے عمومی طور پر صحابہ کی گستاخی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ تو جلیل القدر صحابہ ہیں۔ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں جانے کا ذکر آپ پڑھو تو آپ کو ان احادیث کے اندر یہ بات ملے گی کہ اللہ کے نبی گئے اور آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پر چڑھے، احد ہلنے لگا، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے اور عثمان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی جنگی کاروائی لے لیجیے، آپ کسی بھی تاریخ کا معاملہ اٹھا کر کے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ جہاں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایک حرکت بھی اگر کر رہے ہیں تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر۔ اس زمانے میں مکہ کے اندر جب سارے اہل مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ظلم و جبر اور تشدد کا نشانہ بنایا، اس وقت میں اس مشکل گھڑی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا نام قابل ذکر ہے اور بڑے شان اور بڑے فخر سے لیا جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بھی کسی نے اسلام کی حالت میں مجھے دیکھا تو جہنم کی آگ اس پر حرام. تو آپ اندازہ لگا کر کے دیکھو کہ جن صحابہ کو وہ یہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ برگزیدہ صحابہ ہے، جلیل القدر صحابہ ہے، عظیم الشان صحابہ ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا ایک لمبا عرصہ جنہوں نے گزارا ہے. ان کی شان میں برا بھلا، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. لوگوں کو حیا آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سارے عالم اسلام کے لیے غم کا سبب ہے، تکلیف کا سبب ہے. کیونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہم تمام کی محبت ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد کا انتقال، وفات ہی ہم سب کے لیے غم کا سبب ہے. یہ تو شہادت. اب اس تاریخ میں اگر جائیں گے تو آپ کو مختصر سی بات اتنا سمجھا کر کے میں چلتا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے کتنے خط لکھے تھے؟ لگ بھگ 1500 خطوط لکھے تھے. جب اتنے خط لکھ کر کے بلائے، اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے گئے. حضرت حسین کا ارادہ نہ جنگ کا تھا اور نہ خلافت حاصل کرنے کا تھا. بس وہاں جا کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کرنا چاہتے تھے. اور جب دیکھا کہ عبیدیوں کا لشکر وہاں آیا ہے تو بلانے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نہتا چھوڑ کر کے چلے گئے. اب وہاں جنگ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو یہاں سوال یہ ہے کہ جنہوں نے بلایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہتا چھوڑا وہ مجرم ہے یا کون مجرم ہے؟ جنہوں نے بلایا وہ مجرم ہے، کیونکہ بلائے وہ تو ان کا کام تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے، آپ کو پروٹیکشن دیتے اور آپ کے ساتھ کھڑے رہتے آخری دم تک. لیکن انہوں نے سارا کا سارا اس علاقے کو خالی کر دیا. اب وہاں بچے کون تھے؟ حضرت حسین تھے، ان کے ساتھ گئے ہوئے کچھ لوگ تھے. تو اس اعتبار سے بھی ہم تمام کو یہ علم میں رکھنی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو معاملہ ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہم تمام ایمان والوں کے لیے درد کا سبب ہے اور غم کا سبب ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1400 سال گزر گئے، 1500 سال گزر گئے اور غم بنانے لگ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی رشتہ دار کی وفات پر 3 دن غم منانے کی اجازت دی. اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانے کی اجازت دی گئی. وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی. یہ عورتوں کے لیے ہے جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے. اب جو لوگ غم منا رہے ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری میں لگتے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے. اور دیگر صحابہ کے بھی معاملات، شہادتیں بھی بہت ہوئی. حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ تو ہم سب کے لیے تاریخ کا ایک دل خراش واقعہ ہے. اور دیگر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی تاریخ اسلامی کا دل خراش واقعہ. ان سب کی شہادتیں بھی بڑی دل خراش. شہادت حسین کو آپ یاد کرتے ہیں اور ان شہادتوں کو بھول جاتے ہیں. لہذا انصاف سے کام لینے کی ضرورت ہے. اس ماہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ایک اور بات. لوگ ماتم مناتے ہیں اور تعزیت تو کرتے ہیں، ساتھ میں بطور خاص ان دنوں میں مختلف رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں. کوئی ہرا پہن رہا ہے تو کوئی کالا پہن رہا ہے. ان کپڑوں کو پہننا اس کے جواز کا معاملہ الگ ہے، لیکن بطور خاص اس مہینے کے اندر پہننا اور غم کا اظہار کرنا یہ چیز ثابت نہیں ہے اور خلاف شریعت. ایک اور برائی جو اس مہینے میں پائی جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، ماتم منا رہے ہیں، تعزیہ اٹھا رہے ہیں، اور مختلف قسم کی زنجیروں سے، چاقوؤں سے، چھروں سے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں. اور وہ جو آیت جس میں حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں خود پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. آپ کیا کر رہے ہو؟ ماتم کا یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گال پیٹ پیٹ کر کے روتا ہے، جو کپڑے پھاڑ کر کے روتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور کیا کہا؟ کہ جاہلیت کا رونا روتے ہیں، جاہلیت کے انداز میں دعوے کرتے ہیں، بلوا کر کر کے روتے ہیں. یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں. یہ عام لوگوں کو بات بتائی گئی ہے تو بطور خاص اس بات کو لیا جا سکتا ہے. اب خود کو تکلیف دینا بھی اسلام کے اندر حرام، خود کو مارنا، خود کو تکلیف دینا. بڑے تکلیف دہ ویڈیوز آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھے ہوں گے. عراق کے اندر ایک شخص اپنے چھوٹے سے 3 سال کے بچے کو لایا اور بندوق اٹھا کر کے اپنے چھوٹے نوزائیدہ جو بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت حسین کے غم میں اس کو مار رہا ہوں، اور گولی سے مار کر کے اس کو شہید کر دیتا. یہ جہالت ہے، جہالت کی انتہا ہے. جس اولاد کے لیے آپ تڑپتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے بغیر کسی وجہ کے جہالت میں مار رہے ہو. آپ نے پچھلے سال کے کچھ ایسے بھی ویڈیوز دیکھے ہوں گے آندھرا پردیش کے، جس میں آگ جلائی گئی ہے اور اس میں چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور ایک دوڑنے والا دوڑتے دوڑتے اس میں گر گیا. دہکتی آگ، منٹوں کے اندر وہ کباب بن گیا، منٹوں کے اندر وہ جل کر کے خاک ہو گیا. یہ طریقہ اسلام کا ہے اور یہ غم منانے کا طریقہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ غم منانے کی اتنی مدتوں تک آپ کو اجازت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا بھی حرام ہے. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے شیوا اور نمونہ بنائیں. اس مہینے میں کیے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک کا ہے. سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک کا ہے. شرک سے متعلق پچھلے جمعہ میں ہم نے گفتگو کی تھی. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے مدد طلب کرنا، یہ دونوں شرک. اس مہینے میں ہوتا کیا ہے؟ تعزیہ اٹھانے والے جو صاحب ہوتے ہیں وہ علم اٹھائے ہوئے ہیں اور ان سے جا کر کے لوگ مدد طلب کر رہے ہیں. اور دوسری ایک اور بات یہاں بڑی دلچسپ دیکھنے کو ملے گی آپ کو، کہ وہ جو اس سے مدد طلب کر رہا ہے اس کے سلسلے میں بھوشوانی کرتا ہے، اس کا اگلا مستقبل بتاتا ہے، اس کے حالات اور کیفیتیں سنتا ہے، اس کو علاج بتاتا ہے. یہاں ایک اور بڑی خامی اور خرابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا و عرافا، جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس، قیافہ شناس کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات سن کر کے خاموش ہو گیا، مانتا نہیں ہے، لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، 40 روز کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. اگر اس نے اس کی بات کا یقین کر لیا، مان لیا، تو کیا ہوگا؟ فقد کفر بما انزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت سے اس نے کفر کر دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو وہاں جا کر کے ان سے مدد طلب کر رہے ہیں، اس سے اپنے خیر کے سوال کر رہے ہیں، اس سے اپنی بھوشوانیاں نکال رہے ہیں، اور اس کو خود نہیں معلوم. اور جو علم اٹھانے والا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ شرابی ہے، نشیڑی ہے، گنجوٹی، علم اٹھا رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ صاحب گیری بھی کرتا ہے. تو اس سے جا کر کے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، جبکہ مدد کرنے والا اللہ اور صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان.
دعاؤں کو قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ کیا ہے. لہٰذا اپنے مقدر پر راضی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور صرف اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا چاہیے. اس مہینے کے اندر ہونے والی خامیوں اور خرابیوں میں سے یہ ہے کہ بطور خاص مسجدوں کو سجایا جاتا ہے. بطور خاص مسجدوں کو سجایا جاتا ہے, محفلیں لگائی جاتی ہیں. اور ان خرابیوں میں سے خرابی یہ ہے کہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں. ان کے نام کا پانی, شربت اور کھچڑا پکا کر کے جو تقسیم کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کی دعوتیں رکھی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ثواب کس کو پہنچے؟ حضرت حسین کو پہنچے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں اور شہید سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ زندے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ کے پاس ان کو روزی دی جا رہی. وہ جنتوں میں سیر کر رہے ہیں, سب پرندوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو رکھ کر کے جنت کی سیر کرا رہا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ شہید ہیں اور شہید کو ہمارے ثواب کی ضرورت کیا ہے؟ اور آپ نے جو کمایا ہے وہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے؟ اور وہ آپ حضرت حسین کی نظر کر رہے ہیں, حضرت حسین کے نام کی نیاز کر رہے ہیں. تو یہ سمجھنے کی بات کہ جس چیز کو آپ اپنے لیے کرنا چاہیے, اپنے صدقہ و خیرات آپ اپنے ثواب کے لیے کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے, آپ کسی اور کے نام پر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام کردہ چیزوں کی فہرست میں ایک اور چیز کیا ہے؟ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, جس کو اللہ کے علاوہ اور کسی اور کے لیے پیش کر دیا جائے اس چیز کا کھانا بھی حرام. دیوالی کا پرساد آپ کھاتے ہو, دسہرے پر کاٹے ہوئے بکروں کا گوشت آپ کھاتے ہو, جائز ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کی جانے والی چیز کا استعمال کرنا جیسے حرام ہے ویسے ان چیزوں کا استعمال کرنا بھی حرام ہے شریعت کے اندر. نہ وہ نظر لگانا جائز ہے اور نہ ان چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے. اور ساتھ میں اس مہینے کے اندر لوگ بطور خاص نفل روزے رکھتے ہیں. اس مہینے میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ عاشورے کے دن کا روزہ ہے. اس سلسلے میں اہل مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے نجات پر وہ روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں, پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر رکھتے ہیں کیونکہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگلے سال اگر میں زندہ رہوں گا تو اس سے پہلے والے دن میں روزہ رکھوں گا, 90 کا روزہ رکھوں گا. تو عاشورہ کے دن کا جو روزہ یا اس کی جو فضیلت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات پانے کی وجہ سے ہے, اور اس کو اللہ کے نبی نے اپنی سنت قرار دیا اور باقاعدہ ارادہ کیا کہ 2 روز میں روزہ رکھوں گا, اور کہا کہ اس دن جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب اس روزے کا تعلق بھی جو ہے حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے. لوگ اس مہینے کے اندر بطور خاص روزہ رکھتے ہیں. بطور خاص اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, اور اس کے ساتھ آنے والا جو مہینہ ہے سفر کا اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. اسلام میں نحوست کا کوئی معاملہ نہیں ہے. لوگ فال کھولتے تھے, اللہ تعالیٰ نے فال کھولنے کو منع قرار دیا. پرندوں کو اڑا کر کے یا تیر کو جو ہے شوٹ کر کے لوگ فال نکالتے تھے, یا جو ہے مختلف قسم کے پرندوں کو لوگ منحوس سمجھا کرتے تھے. ان ساری نحوستوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا. ولا طیرہ, کہ نحوست کی کوئی دلیل اسلام کے اندر نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے, اپنے بچوں کے رشتے نہیں کرتے, منگنیاں نہیں کرتے, لیکن اس مہینے میں اگر اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کو خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں تو اولاد پر خوشی کیوں منا رہے ہو؟ جیسے شادی کرنا خوشی کا سبب ہے,
جیسے ایک رشتہ کرنا خوشی کا سبب ہے، جیسے نکاح کا یا جیسے ولیمہ کرانا خوشی کا سبب ہے، ویسے عقیقہ کرانا بھی تو خوشی کا سبب ہے۔ بچوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا بھی تو جو ہے یہ جائز امر ہے نا۔ تو اگر منحوس ہے تو اولاد کو اس مہینے کے اندر قبول کیوں کرتے ہو؟ اگر نحوست ہے تو پھر نحوست ہر اعتبار سے ہونی چاہیے، ویسے نحوست کی اسلام میں کوئی دلیل نہیں، اور نحوست کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ ولا طیار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نحوست، اسلام کے اندر نحوست کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ بکھری باتیں اس ماہ محرم کے حوالے سے تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو جلد از جلد مکمل شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، قرضوں کے بوجھ تلے جو لوگ دبے ہوئے ہیں ان کو قرضوں سے نکلنے کے لیے آسان راستے عطا فرما دے، زندگی بھر سودی لین دین سے اور سود کے لعنت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بچا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے لیے دیندار جوڑوں کا انتظام عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جہیز اور گھوڑے جوڑے کی لعنت اور بیجا رسومات سے بچا کر کے شادیاں کرنے اور کروانے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرما دے۔ جو نوجوان جاب کے سلسلے میں اور جو ہے روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حلال اور عزت کا روزگار عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، مرتے ہوئے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے، پلصراط کی آفتوں سے، حشر و نشر کی مصیبتوں سے اور جہنم کے عذابات سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ کے ساتھ اکٹھا ہونے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔